غنی از ہر دو عالم من فقیر، اے اللہ تو دنیا جہان سے ہر چیز سے بے نیاز، انڈیپینڈنٹ آف ایوری تھنگ، اور میں سراپا تیرا محتاج ہوں، تیرے میرے کوئی جوڑ ہے؟ فیوڈل لارڈ اور اس کے غلام برابر نہیں ہیں، زمین آسمان کا فرق ہے ان دونوں کے سٹیٹس میں، لہذا فیوڈل لارڈ حساب نہیں لیتا۔ تو اقبال بھی کیا کہتے ہیں؟ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز معاشر عذر ہائے من پذیر، لہذا قیامت کے دن میں جھوٹے بہانے بناؤں گا، تجھے پتا ہوگا کہ میں جھوٹا ہوں، لیکن تیری شان کا تقاضا ہے کہ میرے نال منہ نہ لائیں، معاف کر دیں۔ قرآن مجید کا کوئی نسخہ آپ یوں کھولیں، اوپر سے لے کے نیچے تک پڑھ کے دیکھیں، اس میں آپ کو اور کوئی ذکر ہو یا نہ ہو، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی آخرت کا ذکر ضرور ملے گا، اور نہیں تو یہی ہوگا ان اللہ علیم خبیر۔ اٹس ناٹ این انفارمیشن، یعنی قرآن مجید میں آخرت کا تذکرہ ہر پیج پر ہے، وائی؟ ہماری گائیڈنس کے لیے، اور کچھ نہ یاد ہو قرآن مجید کا ہم ایک لفظ نہ سمجھیں، اگر روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے یہ سبق یاد آ جائے کہ مرنا ہے اور مر کے حاضری دینی ہے، تو شاید اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ کو رب ماننا، ایاک نعبد، فوراً ایاک نستعین، ایک ہی حق، وہ کیا ہے؟ مانگنا۔ اللہ کو رب مانا ہے تو آپ کا حق ہے کہ اس سے مانگیں، لڑ کے مانگو۔ مانگنے پہ آئیں جب آپ تو لڑ کے مانگیں کہ میں تیرا بندہ ہوں، بتا میں کدھر جاؤں، کدھر کو مانگا میں تیرے کو مانگنا، دے میں تیرے کو ہے۔ یہ یقین کہ اللہ کے پاس ہے، اس نے کسی سے لے کے نہیں دینے، مانگ کے نہیں دینے، اس کے پاس ہے، مانگو اس سے، لڑو بندہ، اللہ مجھے دے، ربا دے، میں تیرا نوکر ہوں، میں تیرا بندہ، دے، تو میرا رب ہے، دے۔ جتنا آپ مانگیں گے، لڑ کے مانگیں گے، اتنا ہی آپ کو مزہ آئے گا۔ یہ کبھی کر کے دیکھیں آپ، جیسے آپ کا امپلائر جو ہے وہ آپ کو ہائر کرتا ہے تو اس کو آپ کا سی وی پسند آتا ہے، آپ کی کسی اور آرگنائزیشن میں سروسز پسند آتی ہیں تو آپ کو بلاتا ہے کہ بھئی آپ وہاں پر کیا لے رہے ہیں، میرے پاس آ جاؤ، بتاؤ ڈیمانڈ کیا ہے۔ تو وہ کہتا ہے جی میں اتنی تنخواہ لوں گا، ٹھیک ہے، میں فرنش اکاموڈیشن لوں گا، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی امپلائر جو ہے وہ ہائر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی کیا کہتا ہے؟ آ جاؤ میرے بندے بن جاؤ، میرے لیے کام کرو، تو پھر میں تمہیں تمہاری مرضی کا گھر دوں گا، اور وہ مرضی ہر اعتبار سے ہے۔ نمبر 1، اس پہ سے تمہیں نکالے گا کوئی نہیں۔ نمبر 2، یہ گھر تمہارے چوائس کا ہوگا۔ اعجاب المرء بنفسہ، کسی کا اپنے بارے میں عجب میں مبتلا ہو جانا، میں بڑی شے ہوں، اور آپ نے فرمایا وہی اشدہن، اور یہ سب سے زیادہ مہلک ہے، ہلاک کرنے والی چیز، اور عجب پیدا ہونے دیر نہیں لگتی۔ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا، میں نے سارے کام کیے لیکن عجب پیدا ہو گیا، کسی کو اپنے سے کمتر سمجھ بیٹھا، اور اللہ ناراض ہو گیا تو سارا ہی کھانا خراب ہو گیا۔ تو ڈرتے رہنا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا۔ آج تک کہ ہم میں سے ہر شخص اپنی زندگی کا جائزہ لے، یعنی زندگی کا وہ حصہ بھی جس کو وہ سمجھتا ہے کہ مجھے فلاں وقت ہدایت ملی تھی، ہمیشہ سنو کہتے ہیں نا کہ وہ میرا جاہلیت کا دور، پھر اللہ نے مجھے ہدایت دے دی۔ وہ سٹرینج، ہدایت ملی کب؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو 12 ربیع الاول سن 11 ہجری کو عصر کی آخری نماز میں بھی اللہ تعالیٰ سے اہدنا الصراط المستقیم کہتے رہے، تو ہاؤ کین آئی اسیوم کہ مجھے ہدایت مل گئی؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے راستہ دکھا دیا ہدایت کا، اس پر ڈال دیا، لیکن میں ہدایت یافتہ نہیں ہوا۔ ہوتا اصل میں کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ انسان پر مہربانی فرماتا ہے تو اسے اپنی غلطیاں نظر آتی رہتی ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی مہربانی اس سے ہٹ جاتی ہے اور شیطان اس کو جھپا مار لیتا ہے تو اسے سب اچھا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، یقیناً وہ لوگ جو کہیں ہمارا رب تو اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس قول پر ڈٹے رہیں، خواہ ان کی چمڑی ادھیر دی جائے، خواہ ان کو جان سے مار دیا جائے، خواہ ان پر کسی بھی طرح کا تشدد کیا جائے، جو مرضی ہو جائے، ان الذین قالوا ربنا اللہ،
کاروباری آدمی پہلے کاروبار شروع کرتا ہے، پھر اس کو بڑھاتا ہے، پھر اسٹیبلش کرتا ہے. جس دن اسے محسوس ہوگا کہ میرا کاروبار اسٹیبلش ہو گیا تو کیا کرے گا؟ گھر ہی بنائے گا. لیکن قرآن مجید جس گھر کی طرف بلا رہا ہے وہ ہمارے این چوائس کا گھر ہے. What we really pursue وہ گھر ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اس میں تمہارے لیے ہوگا وہ سب کچھ جو تمہارے جی چاہیں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہیں وہاں پر ملے گا جو کچھ تم مانگو. تو وہ گھر اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے، اور ہم سب بھی لے دے کر جس چکر میں ہیں وہ چکر کیا ہے گھر ہی کا چکر. لیکن ہم جو گھر بنائیں گے اپنی دنیا اور عاقبت بگاڑ کر خراب کر کے، اس گھر میں رہنا ہم نے کوئی نہیں. حالانکہ خواہش ہماری وہی ہے کہ مالک مکان نکالے نہ ہم کو. لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں جس گھر کی طرف بلا رہا ہے کہ اس دنیا میں گھر کے چکر میں نہ پڑو، میرے بندے بن جاؤ، میرے لیے کام کرو، تمہیں تمہاری مرضی کا گھر میں دوں گا. اور ریسٹ ایشورڈ کہ تمہیں اس گھر میں سے کوئی نہیں نکالے. ریسٹ ایشورڈ کہ وہ بڑا لیوش گھر ہوگا، اس میں وہ سب کچھ جو تمہیں پسند ہے آلریڈی پرووائڈڈ ہوگا. ان ایڈیشن بھی کچھ مانگو گے تو وہ بھی دے دیا جائے گا. کام کرنے کے لحاظ سے یعنی اس امپلائمنٹ میں اور غلامی میں کچھ سملیرٹی پائی جاتی ہے، لیکن امپلائمنٹ کا تقاضا جو ہے وہ ڈیووشن نہیں ہے، جبکہ غلامی کا تقاضا کیا ہے؟ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، لائلٹی ود یور لارڈ، جینا بھی اللہ کے لیے، مرنا بھی اللہ کے لیے. اور میں اگر اللہ کے لیے مر جاؤں تو اس سے زیادہ میرے لیے سعادت کی باتیں کوئی نہیں. قرآن مجید کی رواں تلاوت بٹ ان پرسوٹ آف گائیڈنس، یعنی طلب ہدایت کی غرض سے قرآن مجید کی رواں تلاوت. یعنی ایک ان پڑھ آدمی ہے جو قرآن مجید مشکل سے پڑھتا ہے، ترجمہ تو بہت دور کی بات ہے، سمجھنا تو بہت دور کی بات ہے، وہ بھی اگر ریگولر تلاوت ان پرسوٹ آف گائیڈنس اٹک اٹک کر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی گائیڈ کرے گا. کیوں کہ وہ اسے اللہ کا کلام سمجھ کر یعنی محبت کے ساتھ روز کھولتا ہے. پڑھنا نہیں آتا اس کو، لیکن کوئی اٹک اٹک کر کوشش کرتا ہے کہ میں کچھ قرآن مجید پڑھ لوں تو اللہ تعالیٰ اسے بھی ہدایت عطا فرماتا ہے، اس کی بھی دستگیری فرماتا ہے. آپ کو قرآن مجید کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ آتا ہو، لیکن آپ اس سے گائیڈنس نہیں لینا چاہتے تو پھر آپ کے لیے بیکار ہے کہ نہیں ہے؟ بلعام باورا قرآن مجید نے بیان کیا کہ نہیں کیا؟ وہ تورات کا عالم تھا، اور قرآن مجید کی گواہی ہے کہ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو اس کو ان آیات کے ذریعے تھے جن کا وہ عالم تھا ان کو بہت بلندی عطا کرتے، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ زمین کے اندر دھنس گیا، زمین کے ساتھ چمٹ گیا. یعنی اس نے اپنی حیوانی خواہشات کو اپنے اوپر سوار کیا. نتیجہ کیا نکلا؟ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے اس کو اپنے پیچھے لگوا لیا. جو شخص توبہ کرتا ہے، یعنی اللہ کے جو خاص بندے ہیں، وہ نہ غیر اللہ کو پکارتے ہیں، نہ کسی کو قتل کرتے ہیں، نہ حق نہ زنا کرتے ہیں، اور جو ایسا کرے گا وہ سزا بھگتے گا. إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، سوائے اس کے کہ جو ایمان لائے، توبہ کرے، ایمان لائے اور اچھے عمل کرے، یعنی برائی کو چھوڑ دے بالفعل. اور کمال دیکھیے، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی برائیوں کو بھی نیکیوں سے بدل دے گا. آپ بڑی کسی پرابلم میں ہیں اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی، بظاہر کوئی سلوشن بھی نظر نہیں آ رہا، بڑی محنت بھی کی ہے، کوشش بھی کی ہے، اور اب آپ کو سب ڈارک نظر آ رہا ہے. اب جب ایسے میں آپ قرآن مجید میں کبھی سورہ یوسف پڑھ رہے ہوں گے اور وہاں آپ کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے وہ الفاظ پڑھنے کو ملیں گے، اور اگر اللہ نے آپ کو گائیڈ کرنا ہوگا تو وہ کلک ہوں گے آپ کو، کہ جب وہ کہتے ہیں بیٹوں سے یا بنی اذهبوا وتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ، کہ پترو جاؤ یوسف تو دے پرانو لبو اور دیکھنا اللہ دی رحمت تو مایوس نہ ہونا. اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس تو صرف کافر یا گمراہ ہوا کرتے ہیں. اللہ سے معافی مانگنا، اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی ویسے تو حکم کیا ہے
کہ جو بھی مانگنا ہو اللہ سے مانگو. جوتا بھی ٹوٹ جائے, تسمہ ٹوٹ جائے, حضور نے فرمایا حضرت علی سے, تو بھی اللہ سے مانگو. مالک سے ڈائریکشن لی جاتی ہے جیسے امپلائر سے لی جاتی ہے, وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم. پھر مالک کے لیے کام کیا جاتا ہے, یو ورک فار ہم. تو اللہ تعالیٰ کے لیے کام کرنا, یہ ساری دینی ذمہ داریاں یہ کیا ہیں؟ یہ اللہ کے لیے کام کرنا ہے.